السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا نہیں کرتا تو کیا اس صورت کے اندر عورت اس آدمی سے فسخ نکاح دارالقضاء کے ذریعے سے لے سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کا نان و نفقہ ادا نہیں کر رہا، تو ایسی صورت کے اندر عورت دارالقضاء سے رجوع کر سکتی ہے۔ اب دارالقضاء کے اندر وہ اپنے معاملے کو رکھ کر، جب وہ اپنا معاملہ رکھے، دارالقضاء والے پوری تحقیق کریں، جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو عورت کہہ رہی ہے کہ وہی اصل بات ہے، تو وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ دارالقضاء جہاں کہیں بھی موجود ہو تو وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ نکاح کو فسخ کرنا، اس کے اسباب باقاعدہ علماء نے لکھے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ جیسے شوہر کا پاگل ہونا، مجنون ہونا۔ کسی عورت کا نکاح ہوا، اب اس کا شوہر جو ہے وہ پاگل ہے، مجنون ہے، اب وہ عورت دارالقضاء سے اگر رجوع کرتی ہے اور دارالقضاء اپنی تحقیق کرنے کے بعد اگر نکاح کو فسخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو وہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا نان و نفقہ ادا نہیں کرنا، کوئی عورت کسی کے نکاح کے اندر ہے، اب اس کا شوہر اس کا نان و نفقہ ادا نہیں کر رہا، اس کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہا، تو ایسی صورت کے اندر اگر عورت دارالقضاء کے اندر اپنا معاملہ رکھتی ہے اور دارالقضاء والے اپنی تحقیق پوری کر لیتے ہیں اور ان کی تحقیق میں یہ بات پوری آ جاتی ہے، پوری تفتیش کے بعد، کہ جو بات عورت کہہ رہی ہے وہ بات صحیح ہے، تو وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ یہ نکاح فسخ کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح انہی اسباب میں سے جن کے ذریعے سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے، شوہر کا نامرد ہونا، یعنی شوہر کا اس طرح ہونا کہ وہ کسی بھی عورت کے کسی بھی کام کا نہیں ہو، نامرد ہو۔ اسی طرح شوہر کا غائب ہونا، مفقود الخبر ہونا، پتہ ہی نہیں، لاپتہ ہے، کہاں چلا گیا، برسوں ہو گئے، تو عورت دارالقضاء سے رجوع کر سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے اور سخت مارتا ہے، یعنی اس کے اوپر ظلم ستم کرتا ہے، اور وہ دارالقضاء سے رجوع کرتی ہے اور دارالقضاء والے اپنی تفتیش کرتے ہیں اور ان کی تفتیش کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ جو بات یہ کہہ رہی ہے عورت وہ صحیح ہے، تو وہ نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ جب نکاح فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا دارالقضاء کے ذریعے سے، تو اس نکاح کے ختم ہونے کے بعد وہ عورت عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد اب وہ عورت دوسری جگہ اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس کے اندر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ عورت کو تو طلاق ہوئی نہیں، پھر یہ نکاح کیسے کر رہی ہے، تو جس طرح طلاق کے ذریعے سے علیحدگی ہو جاتی ہے، جس طرح خلا کے ذریعے سے علیحدگی ہو جاتی ہے، اسی طرح فسخ نکاح ہے۔ اب کوئی شخص اپنی بیوی پر ظلم ستم بھی کر رہا ہے، نان و نفقہ بھی ادا نہیں کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، اس کو خلا کے اوپر بھی راضی نہیں ہے، تو پھر کیا صورت ہے آخر عورت کے پاس کہ جس سے وہ اس شوہر کے ظلم ستم سے عورت بچے اور اس شوہر کے ظلم ستم سے وہ چھٹکارا پائے؟ تو کیا صورت ہوگی آخر؟ اسی کے لیے تو یہ صورت ہے کہ دارالقضاء قائم کیا جاتا ہے، تاکہ عورت اپنی بات کو وہاں رکھے، اس کی بات کو سنا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے۔ اس کے بعد اس کے ذریعے سے اگر تحقیق کے اندر بات سامنے آ جاتی ہے تو جو قاضی حضرات ہوتے ہیں وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ جس طرح عربی کتابوں کے اندر موجود ہے، اسی طرح اردو فتاویٰ کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور وہاں آسانی سے یہ مسئلہ مل سکتا ہے۔ جیسے کتاب الفتاویٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 186 پر یہ موجود ہے۔ فتاویٰ علم و حکمت، حضرت مفتی صاحب جو جے پور کے سابق شہر مفتی تھے، فتاویٰ علم و حکمت کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425 کے اوپر۔ اسی طرح فتاویٰ رحیمیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 387 کے اوپر۔ اسی طرح نظام الفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 کے اوپر۔ فتاویٰ دینیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485 میں۔ اسی طرح فتاویٰ قاسمیہ کی 16ویں جلد کے اندر اور کتاب النوازل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 74 اور صفحہ نمبر 111 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔